بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، السلام علیکم۔ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ بیجنگ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کا واجہانہ پرتقاب استقبال بھی کیا گیا ہے۔ یہ 9 سال کے بعد کوئی امریکی صدر وہاں جا رہا ہے۔ شاید 9 سال پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہی گئے تھے۔ دنیا کے اندر ایسے جو دورے ہوتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں طے ہو چکی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ پورے ڈرافٹ بھی تیار ہو چکے ہوتے ہیں۔ کہاں چائے پینی ہے، کتنی پینی ہے، کتنی چائے میٹھی ہونی چاہیے یا کڑوی ہونی چاہیے، یا بالکل نہیں پینی اور کافی پینی ہے، تو یہ تقریباً طے ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہم بھی بیجنگ کے دوروں میں جاتے رہے ہیں۔ پھر پاکستان کا تقریباً ہر آدمی جو اقتدار میں رہا ہے اس کو بیجنگ جو ہے سعودی عرب کے بعد دوسرا، اگر کہوں تو غلط ہو جائے گا، پر جو وہ حکمرانوں کا وہ کعبہ بنا ہوا ہے، سب وہاں پہنچتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین نے ہم سے 1 سال بعد آزادی حاصل کی اور لاکھوں لوگوں نے وہاں قربانیاں دی، لانگ مارچ، موزے تونکا، اس کے اندر کتنے لوگ مارے گئے۔ تو یہ آزادی انہوں نے خون کا دریا عبور کر کے حاصل کی۔ ہمیں تو آزادی مل گئی جو 1947 میں، اس میں سچی بات یہ ہے کہ جنگ آزادی کے بعد لوگوں نے سب کانٹیننٹ میں اپنے ہتھیار ڈال دیے اور غلامی کو قبول کر لیا۔ یہ جو آزادی ہمیں دی وہ اپنے
پلان کے مطابق برطانوی سامراجی تھی، یہ کانگریس بھی انہوں نے فرمائی جو بنائی، جو انڈین نیشنل کانفرنس تھی، وہ لارڈ ہیوم، نہیں نام میں کوئی غلطی کر رہا ہوں، پر وہ پہلا صدر، یہ گاندھی وغیرہ تو بعد میں آئے، یہ تو کوئی افریقہ میں نوکریاں کر رہا تھا، کوئی پڑھ رہا تھا، یہ انہوں نے زبردستی وہ آزادی دی اس کی، اور اپنے پورے یہ 1885 یا 85 میں کانگریس بنائی انگریزوں نے، اور پھر انہوں نے ادارے دیتے رہے ایسا ایسا، ہماری آزادی ہوئی نہیں ہے۔ پھر مسلم لیگ بھی جو بنائی ڈھاکہ کے اندر، تو وہ محمدن ایجوکیشن کانفرنس پہلے ہوئی، اور وہاں پہ اکٹھے ہوئے 3-4 بڑے زوما، ڈھاکہ کے نواب اور آغا خان، اور یہ اس سے کے لوگ جمع ہوئے۔ مطالبہ ان کا پاکستان نہیں تھا، مسلم لیگ کا مطالبہ یہی تھا کہ ہمیں تھوڑے سے حقوق دے دیے جائیں، مگر اس کو بنوایا جو ہے وہ بھی انگریزوں نے، تو اسی وجہ سے ایک جو جنگ تھی اس میں پاکستان بن گیا، ہندوستان بھی الگ ہو گیا، 2 ملک بن گئے، بلکہ جو اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے انڈیا سے برما کو، جسے میانمار کہتے ہیں، انگریزوں نے الگ کیا، سری لنکا کو الگ کیا، تو نیپال کی ریاست رہی تھی لیکن وہ بھی بالکل آزاد نہیں تھی ان کو، تو یہ انہوں نے نقشہ بنا کے ہمیں آزادی دی، ہم نے آزادی چھینی نہیں ہے۔ ہاں، جب یہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ بھی کانگریس کے ساتھ رہے 1930 تک 32 تک، وہ کانگریس میں لائے، پھر کانگریس والوں نے ان کو، بلکہ انہیں سمجھنے کا موقع ملا تو وہ چھوڑ کے چلے گئے، وہ بھی برطانیہ میں لندن میں پریکٹس کرنے لگ گئے، وہیں کے وکیل ہو گئے۔ پھر یہ کچھ وہ لوگ جو ہیں محمد علی جوہر، وہ بھی بڑودہ کے تھے اور حیدرآباد سے بھی باتیں اٹھتی رہیں، یہ گئے علامہ اقبال، اور انہوں نے قائد اعظم کو کہا کہ اب آپ واپس آ جائیں، مسلم لیگ ہماری موجود ہے اور ہم 2 قومی نظریے کے مطابق آگے چلنا چاہتے ہیں، تو آپ قیادت سنبھالے۔
یہ صرف 1940 میں ہم نے ریزولوشن پاس کیا اور اس میں ہم نے ملک کی آزادی کا مطالبہ کیا کہ خطہ اس طرح ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد قائد اعظم کی قیادت میں ہم چل پڑے اور وہ پھر آ کے 1947 آ پہنچا۔ اس سے پہلے بھی ملٹری مارٹے وفد آتے رہے برطانیہ کے، طے کریں کیسے آپ کو دیں ہم آزادی۔ تو پاکستان انہوں نے بھی نہیں مانا تھا اور قائد اعظم مسلم لیگ نے بھی یہ مان لیا کہ ہمیں اگر انڈیا کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اس کی خارجہ پالیسی ایک اور یہ زیادہ سے زیادہ اختیارات ریاستوں کو دے دی جائیں تو ہم پاکستان کا مطالبہ ہی چھوڑنے کو تیار ہیں۔ یہ قائد اعظم نے باقاعدہ اعلان کر دیا۔ پھر 3 جون کا اعلان جو ہے اس کے بعد پھر جب وہ کانگریس نے، نہرو نے یہ بات نہ مانی، گاندھی نے بھی نہ مانی، تو پھر ایک مشکل میں آ گئے انگریز۔ انہوں نے پھر اس کو پاکستان کو الگ کر دیا۔ پر یہ جد و جہد کا جو دور ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جیلوں میں بھی گئے۔ قائد اعظم کی تحریک سول نافرمانی کے اندر بھی مسلم لیگ والے جیل میں آئے، ورنہ ہماری سیاست کا حصہ مسلمانوں کا جیل ویل یہ جانتے نہیں تھے۔ کانگریس والے البتہ جاتے رہے اور کانگریس میں بھی وہاں جو مسلمان تھے وہ سارے کے سارے زیادہ جیلوں میں رہے۔ غفار خان صاحب ہیں، مجلس احرار ہے، جمعیت علماء ہند، یہ سارے کانگریس کے بچے تھے۔ کوئی الگ سوچے نہیں ہے۔ ابوالکلام آزاد یہ وہ سارے اس کے بچے تھے، جیلوں میں بھی گئے۔ تو مسلم لیگ تو ویسے خیر وفیت سے وہ ان کو پاکستان مل گیا۔ اتنا میں آپ کو پس منظر جو بتا رہا ہوں کہ جدوجہد جو آزادی کے لیے چین نے کی، جب اپنا خون دیا، لوگ مارے گئے، تباہی و بربادی آ گئی، ان کا سب سے بڑا جو دریا ہے وہ خون سے بہنے لگا۔ اس کے بعد چائنا کسی کا غلام نہیں تھا، اپنی پالیسی خود بنا رہا تھا۔ ماؤ زیدونگ اس کے سربراہ تھے، شروع میں کافی عرصے تک چوین لائی بھی وہ رہے وزیر اعظم، بلکہ ماؤ زیدونگ کے پھر وصال کے بعد بھی۔ تو یہ اب چائنا کہاں کھڑا ہے اور ہم جو مانگے تانگے کی آزادی والے لوگ تھے، ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ اور یہ جو
کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی اس چائنا سے یہ عملی طور پہ تو 9 سال بعد چائنا کا دورہ کر رہا ہے، لیکن ان 9 سالوں میں چائنا نے ترقی کی مثالیں قائم کر دی، ہر چیز بدل دی۔ اب وہ چائنا جو ہے وہ سپر پاور ہے۔ اگر کچھ چیزیں غلط فہمیاں ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں ہوں گی تو وہ دور کر لی جائیں گی اور کہنا وہی مانا جائے گا جو چائنا کہے گا۔ اب اس سے پاکستان کو یقیناً خوشی ہوتی ہے جب چائنا پوری دنیا پہ چھا جاتا ہے تو پاکستان چھا جاتا ہے۔ ہماری تو ہماری حد سے جو ہے اونچی اور سمندروں سے نیچے والی دوستی کی مثالیں یہ چائنا والوں نے دی۔ ہم تو اب پاکستان کے اندر بھی حکومتیں جو ہیں وہ چائنا سے الگ تو نہیں ہو سکی، لیکن اپنی تمام سیکورٹی نظام وہ دے دیا امریکہ کو۔ اب ہم 2 ملکوں کے ساتھ چل رہے تھے، امریکہ مراکہ تھا معاشی طور پر ہر چیز میں، چائنا جو ہے اس نے سیکورٹی کا معاملہ اپنے پاس لے لیے۔ پھر اس نے ہمیں جدید اسلحہ دیا، ٹریننگ دی، حتیٰ کہ یہ اب جو جنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا جب ہمارے اعلان پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، مارکائے حق کے اوپر پاکستان کے جھنڈوں کو اونچا سے اونچا باندھ رہے تھے، اور اس جھنڈے سے زیادہ بڑا جھنڈا جو ہے وہ ہم باندھ رہے تھے عاصم منیر کا۔ اندازہ کریں ہمارے جھنڈے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو بندہ جس کا موقع مل جائے وہ ایشیا سے نیچے تو وہ لیڈر ہی نہیں ہوتا۔ بھٹو صاحب بھی جو ہیں وہ ایشیا کے لیڈر تھے۔ اب ایوب خان بھی، وہ تو یورپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو یورپ کے لیڈروں سے بھی بڑا جانتے تھے۔ ان کا وہ تو فرانس کے ڈی گال سے بھی بڑا لیڈر اپنے آپ کو مانتے تھے۔ اب یہ ہمارے آگے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، تو یہ جب اپنا جھنڈا اوپر کر رہے تھے کیا ہم نے انڈیا کو ہرا دیا ہے، بھائی تم اتنی آزاد قوم نہیں ہو۔ چائنا چپ کر کے رہا ہے، نہیں بولے وہ بیچارے، لیکن وہ بھی آخر انہوں نے کہا بھائی یہ جنگ کس نے جیتی ہے؟ پاکستان نے نہیں جیتی، یہ ان کے جو ہیں رافیل طیارے کس سے گرے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا عاصم منیر صاحب اپنا جھنڈا تھوڑا سا نیچے کر لیں، اور پھر اس میں سے بھی جنرل ایئر مارشل ظہیر احمد جو ہے وہ لوگ جیتے
تم تو نہ 3 میں نہ 13 میں. اور وہ جنگ جیتا ہے پاکستان، اس سے کوئی شک نہیں ہے. ہم جیتے ہیں، پاکستان جیتا ہے، ہماری پاکستان کی فوج جیتی ہے. یہ ایک آدمی ساری فتوحات کا پرچم اٹھا لیتا کہ میں ہوں. اسی سے پاکستان کو کافی دفعہ مار پڑی ہے. وہ پھر پیچھے ہو جاتے ہیں. تو معاشی طور پر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اچھے دن آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ اس جو ہماری خارجہ پالیسی جو ہے، جہاں پہ کنٹرول ہماری فوج کا ہے، اس میں، اور وہ جو ہماری فوج ہے وہ امریکہ کے آگے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جرنیلوں کے. تو وہ امریکہ ہمیں دنیا کا عظیم قوم بنا دے گا؟ وہ نہیں بنائے گا. وہ بھی آپ کے جو ایک دو نام چنے گا، یا اپنا فیلڈ مارشل ایوب خان، پھر یحییٰ خان، وہ ان کو منسوب کرتا جاتا ہے. امریکہ جو اپنا یہ جو ہے یحییٰ خان، وہ بھی ان کی آنکھوں کا تارا تھا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو تھے مشرف پرویز، وہ مشرف پرویز نے حکومت سنبھال لی میاں نواز شریف سے. چند دن تو وہ امریکہ نے اس کی اجازت دی، لیکن امریکہ اس کو انڈیا جا رہا تھا، وہاں دورے پہ نکسن نہیں، اپنا کون تھا اس وقت، چائنا کی طرف. خیر، جو جیسے پھر میاں نواز شریف نے جا کے جنگ رکوائی. تو وہ جب وہ پاکستان میں آ رہا تھا انڈیا کا دورہ کر کے، تو یہ ہماری فوج نے کہا، اقتدار یہ تھے، تو اس نے کہا نہیں یار، میں فوجی حکومت کی بات نہیں کرتا، میں ایک بڑی آزاد قوم سے اس کے دورے پہ آیا ہوں. پھر انہوں نے منت کر کے منا لیا، لیکن وہ آیا صرف کچھ چند گھنٹے کے لیے، اور اس نے کہا جتنے گھنٹے میں رہوں گا، پرویز مشرف فوجی وردی نہیں پہنے گا، جنرل کی فوجی وردی نہیں پہنے گا. تو انہوں نے اتار دی. تو وہ پھر وہ چلا گیا. پھر دوسری دیکھیں، وہ بدلتے رہتے ہیں نا حالات. پھر یہ ہو گیا 9/11. تو پھر امریکہ کا ہیرو تھا پرویز مشرف. تو یہ اب جو ہے یہ امریکہ کے ہیرو ہیں ہمارے عاصم منیر صاحب. پاکستان کی کہیں جنگ نہ اس نے لڑی ہے، نہ وہ اس کی فیلڈ ہے. وہ چائنا نے لڑی ہے. پاکستان کے جو ایئر فورس ہے، انہوں نے بالکل قربانیاں دی ہیں. تو اس لیے یہ جب چیزیں اس طریقے ملا کے پھر یہ اپنا حصہ مانگتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں یار تم امریکہ سے مانگو. سو اب امریکہ نے جاتے ہوئے وہ اپنا ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر ذکر کیا ہے تاکہ
इनका जिक्र तो होता रहे, लेकिन वो भी कब तक एतमाद करेंगे। तो बहरहाल ये दौरा जो है, बहुत सारी चीज़ें जो है उनका एलामिया डिक्लेरेशन जो होती है वो लिखी जा चुकी है, हर एक चीज़। कभी कभी तो एलामिया जो है रूटीन की बात होती है, दोनों पढ़ते हैं, लेकिन उससे उसके अल्फाज से पता भी नहीं चलता है, ऐसे उसको एलामिया को बिल्कुल लमनेट करके तो दुनिया के सामने पढ़ दिया जाता है। जो उसके बिहाइंड द कर्टन जो फैसले होने हैं वो होना है ईरान के इश्यूज पर। जो नाकाम हो गया है अमेरिका, तो वो चाइना के पास क्या बैठा है कि हमारी मदद भी करे। ये जो है हॉर्मोज़ गल्फ, वो उसमें से हमारी जान छुड़ाओ, हमें जो वापसी की स्ट्रेटजी जो है वो बना के हमें निकालो जहाँ से, वरना हमारे और अरबों रुपए खर्च हो जाएंगे। अभी भी हमारे 39 जहाज गिरे हैं, ये तो अमेरिका बता रहा है ना, पता नहीं कितने गिरे हैं, उसका तो वो तो जब आ रहा ईरान बताएगा ना, तो वो फिर बातें तय होंगी, उसमें जो लबनान भी तय किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। और वो उसके बाद जो है एक शायद ईरान को भी वो कहे कि एटॉमिक एनर्जी का जो वो कह रहे हैं कि हम तो 90% आज़ूदगी करेंगे यूरेनियम की, करेंगे इसके बाद, तो उनको कह लीजिए अभी आप कुछ रहने दें या कुछ मुद्दत जो है उसकी बढ़ा दें। तो इसी का या गल्फ में भी कोई बाकियों की भी रास्ता आज़ाद कर दे, उसमें चाइना की मुतालबा भी है अंदर से, बाहर तो नहीं। तो फिर ये इसी का एक बनेगा डिक्लेरेशन, तो 2 दिन बाद 13 से 15 तक तो ये दौरा है, तो उसका इंशाल्लाह आप सुन बैठेंगे। मैं आपको 2 दिन पहले बता रहा हूँ कि ये डिक्लेरेशन जो होगा, वो जो डील का मसाइल तमाम चीज़ें वो तय हो चुकी हैं, सिर्फ आप 15 तारीख को सुनेंगे और हम भी सुनेंगे। मेहरबानी।